نیک بیوی کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ گھر میں جو کھانا بناتی ہیں عورتیں، یہ لوگوں کے جسموں میں جاتا ہے اور یہی ان کے جسم کی غذا بنتا ہے۔ اس کھانے کے گھر کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کھانے میں طہارت کا خیال نہ رکھیں، اگر پکاتے ہوئے غفلت کے ساتھ پکائیں، تو یہ کھانا ان کے جسم میں جا کر نور پیدا کرنے کی بجائے ظلمت پیدا کرتا ہے۔ لہذا عورتوں کی پہلی ذمہ داری کہ کھانے کو ذکر فکر کی کیفیت میں بنائیں تاکہ مردوں کے دلوں پر نیکی کے اثراتوں اور گناہوں کی ظلمت چھٹ جائے۔ چنانچہ نیک بیویاں کھانا بناتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو اس لیے بچوں کو جو کھانا کھلائیں وہ ایسا نہ ہو کہ آپ برتنوں کے دھونے دھلوانے میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں، سستی کرتی ہیں، کئی مرتبہ کھانا بناتی ہیں تو ساتھ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے بنا رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سن رہی ہوتی ہیں۔ اب سوچئے کہ پھر اس کھانے میں برکت کی بجائے ظلمت آئے گی تو پھر اس کا اثر خود آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میاں بے دین بنا تو مصیبت آپ کی، اولاد بے دین بنی تو مصیبت آپ کی۔ تو جب دونوں طرف سے مصیبت آپ ہی کے سر آنی ہے تو کیوں نہ آپ ان کو کھانا ہی وہ کھلائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نیکی کا شوق آ جائے۔ دوسری اہم بات کہ ہر کام کو اپنے وقت پہ سمیٹنے کی عادت ڈال لیجئے۔ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیے کہ یہ بھی کل کر لوں گی، یہ بھی کل کر لوں گی۔ وہ کل اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، اپنا کام خود سمیٹتی تھیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر گٹے پڑ گئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کام خود کرتی تھیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں۔ جس طرح مرد مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اجر مل رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اجر اس وقت ملتا ہے جب آپ کے گھر کے کام کاج کو سمیٹ رہی ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں سستی، ہر وقت پھیلاؤ ڈال دیتی ہیں۔ گھر کے اندر پھیلاؤ کا ہونا، چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی بکھری پڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ لہذا اس نیت سے عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ میرے گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں گی، صاف ستھرا گھر ہوگا، میرے مالک کو یہ اچھا لگے گا، میری محنت قبول ہو جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ جب آپ گھر میں ویکیوم کلینر چلا رہی ہوں گی تو گھر ہی صاف نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گھر کو بھی صاف فرما رہے ہوں گے۔ تو گھر کا جھاڑو دینا یوں سمجھیے کہ میں بیٹھی اپنے دل کے ظلمت پہ جھاڑو دے رہی ہوں۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر چیز کا سیٹ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت جب گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر عورت گھر میں برتن درست کرتی ہے تو کتنی نیکیاں مل گئیں، کتنے گناہ معاف ہوئے۔ کپڑے سمیٹتی ہے، چیزوں کو سمیٹتی ہے، بچے ادھم مچا دیتے ہیں۔ تو جو عورت گھر میں روزانہ اپنے گھر کی چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے، جتنی جتنی چیزوں کو اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور اللہ نے ایک نیکی عطا فرما دی۔ چوتھی بات، سنی سنائی بات آگے کرنے کی عادت اپنے اندر ہرگز نہ ڈالیں۔ کئی عورتیں ادھوری باتیں سن کے اپنے خاوند کو پہنچا دیتی ہیں اور بعد میں پھر کچی پڑتی ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے، ذرا سی بات سن کے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دینا۔ ایسی بات جلدی نہیں آگے کرنی چاہیے،
بلکہ جس طرح ایک ٹرانسمیٹر ایک ریسیور ہوتا ہے کہ وہ ہر اسٹیشن کو ریسیو نہیں کرتا، خاص خاص اسٹیشن کی ویو لینتھ کو ریسیو کرتا ہے، بس آپ بھی اپنے کانوں کے ٹرانسمیٹر کو ایسا سیٹ کریں کہ جو بھی عورت کوئی بات کر رہی ہے بس کانوں تک تو سب آ جائے، دل میں ہر بات کو نہ جانے دیا کرے، دل میں وہی بات جائے جو ٹھیک ہو، شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ سنی سنائی باتیں جلدی سے ادھر کر دینا ادھر کر دینا یہ عورت کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر کی ہوئی بات، جی میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا، پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے اکثر و بیشتر عورتوں کو اپنی باتیں چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور کئی تو ایسی ہوتی ہیں کہ بات بات میں جھوٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ 5واں پوائنٹ کہ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے سے الوداع کرے، فی امان اللہ کہے، دعا دے۔ جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں اپنے میاں کو کہتی تھی میری امان اللہ کے حوالے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امانت اللہ کے حوالے۔ جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو خاوند کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتی ہیں، بہت کم، چونکہ نہیں کہتی اس لیے ان کے خاوندوں کی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ پھر روتی ہیں کہ جی خاوند باہر جاتے ہیں تو باہر ان کو زیادہ دلچسپی ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ نے تو اپنی امانت اللہ کے حوالے ہی نہیں کی، اب آپ اللہ سے کیا توقع رکھتی ہیں، کیوں وہ ان کی حفاظت کرے؟ تو نیک بیویاں ہمیشہ خاوند اور بچوں کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو دعا دیتی ہیں۔ اونچی آواز سے کہنے کی عادت ڈالیں، بلکہ دروازے تک ساتھ آیا کریں اور پھر کہا کریں فی امان اللہ، فی حفظ اللہ، فی جوار اللہ، کچھ نہ کچھ ایسے لفظ کہا کریں۔ 6واں پوائنٹ کہ جب خاوند کا آنے کا وقت ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب باہر کہیں نکلنا ہو تو دلہن کی طرح سج دھج کے ساتھ باہر جائیں گی، اور خاوند نے آنا ہو تو پھر ایسی میلی کچیلی رہیں گی کہ بندے کی دیکھ کے طبیعت ہی خراب ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ جتنی بھی نیک عورتیں گزری ہیں ان سب کی یہ عادت رہی کہ وہ روزانہ اپنے خاوند کے آنے کے وقت پر اپنے آپ کو بنا سنوار لیتی تھیں، اور یہ بنانا سنوارنا ان کے لیے عبادت کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے لیے اپنے گھر میں بن سنور کے رہے۔ بن سنور کا یہ مطلب نہیں ہونا کہ روزانہ دلہن کے کپڑے پہنے، کپڑے ہوں صاف ہوں، اور انسان نے بالوں میں کنگھی کی ہو، چہرہ جو ہے دھویا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبو استعمال کی ہوئی ہو، اسی کو بننا سنورنا کہتے ہیں۔ تو یہ بننا سنورنا عورت کے گھر کے فرائض میں سے شامل ہے، اس میں سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ 7ویں بات کہ تقریبات میں جانا پڑتا ہے رشتہ داروں میں، صلہ رحمی کی نیت سے جائیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتے ناتوں کو جوڑنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ لوگ رشتہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، محبت و پیار کے ساتھ رہیں۔ جب بھی آپ تقریبات میں جائیں تو صلہ رحمی کی نیت سے جائیں، یہ نیت نہ ہو کہ ہم نہیں جائیں گی تو وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اپنی طرف سے آپ صلہ رحمی کی نیت کر کے جائیں تاکہ آپ کا جانا بھی عبادت بن جائے۔ اپنے میاں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتی رہا کریں، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ویسے ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ کے محبوب نے، اس صادق الامین نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ تو اس لیے اپنے خاوند کو اس صدقہ کے بارے میں وقتاً فوقتاً کہتی رہیں، کبھی وہ پریشان آ لو تو اس کو مشورہ دیں کہ کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں کر دیں۔ صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہے سارا کچھ دے کے فارغ ہو جاؤ، بلکہ آپ نے اگر ایک پیسہ بھی خرچ کیا اللہ کے ہاں تو وہ صدقے میں شمار کر لیا جائے گا۔ گھر کے اندر مصلی کی جگہ بنائیں اور اسی کو اپنے لیے مسجد سمجھیں۔
کوئی کمرہ اگر ہے، بڑا گھر ہے تو ایک کمرے کو ہی مسجد بنا لیں، یا اگر کمرے کے اندر تخت پوش رکھ کے مصلی بچھا سکتی ہیں تو اس کو بنائیں، وہاں پر تسبیح بھی ہو اور گٹھلیاں بھی ہوں اور قرآن مجید بھی قریب ہو اور حجاب بھی ہو، تاکہ جب نماز پڑھنی ہو جس نے بھی تو وہ آسانی کے ساتھ صحیح پردے کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکیں۔ اس جگہ پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں حتیٰ کہ طبیعت مانوس ہو جائے۔ اپنا فارغ وقت کرسیوں پہ سکرین کے تماشے دیکھنے کی بجائے مصلی پہ بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ 10ویں بات کہ فون پر بات مختصر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس کا تعلق بندے کی عادت کے ساتھ ہے۔ کئی عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ بس فون کے اوپر اچھا آپ کیا پکا رہی ہیں، اب یہ کمنٹری چل رہی ہوتی ہے، ہاں میں بھی آج یہ پکا رہی ہوں، اب اس میں آدھا گھنٹہ گزار دیا، اور یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ زندگی کا قیمتی وقت ہم نے خواہ مخواہ بیکار کی باتوں میں گزار دیا۔ فون پہ مختصر بات کرنے کی عادت، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی عادت ڈالیں، اس کا بہت فائدہ، ایک تو وقت بچتا ہے اور دوسرا کئی اور مصیبتوں سے، غیبتوں کے سننے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو اپنے گھر کی دال پکانے کی باتیں سنائے گی وہ ممکن ہے اپنی ساس کی کوئی غیبت کی بات بھی سنا جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس لیے فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ 11ویں بات، گھر کے اندر آپ اپنی نوٹ بک بنائیں اور اہم باتوں کو اس کے اوپر لکھنے کی عادت ڈالیں۔ عورتوں میں یہ چیز بہت کم ہے، کچھ نیک بیویاں، اچھی بیویاں وہ اس کی پابندی کرتی ہوں گی، وگرنہ نوٹ بک نہیں بناتی۔ چنانچہ کئی باتیں خامد کو کہنی ہوتی ہیں اہم، اور موقع پہ یاد نہیں آتی، اور کئی باتیں، کئی کام اہم کرنے ہوتے ہیں جو خامد بتا کے جاتا ہے وہ بھول جاتی ہیں۔ چنانچہ گھر کی مصیبتیں اس وجہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو فقط اپنی یادداشت پہ بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ جب گھر میں عورت کی اولادیں ہونی شروع ہوں تو عام طور پر پھر اس کی یادداشت اتنی اچھی نہیں رہتی، کئی مرتبہ یہ جلدی بھول جاتی ہے بات۔ تو جب گھر کے اندر ڈائری ہوگی اپنی، اس ڈائری میں خامد نے جو کام کہیں وہ بھی لکھ لے، کسی اور نے کوئی کام کہا وہ بھی لکھ لیا، کسی کو کام کے لیے کہنا ہے وہ بھی لکھ لیا۔ تو روز کا ایک صفحہ متعین کر لیں اور اس کے اوپر آپ نے جو باتیں کرنی ہیں وہ بھی لکھ لیں، جو کہنی ہے وہ بھی لکھ لیں، اور پھر شام کو دیکھ لیں کہ کیا میں نے سب کام سمیٹے یا نہیں۔ یہ نوٹ بک کا بنانا جب آپ شروع کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن آ جائے گا، آپ کی زندگی خود بخود اچھی زندگی، ترتیب والی زندگی بن جائے گی۔ پھر آپ وقت کا بھی لحاظ رکھیں گی، جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ آج میں نے اتنے کام سمیٹنے ہیں، پھر کسی کے فون آنے پہ آپ اس سے دال پکانے کی باتیں نہیں پوچھیں گی۔ آج ارجنٹ کاموں کی وجہ سے عورتیں اہم کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتی، یہ بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ مس مینجمنٹ کی وجہ سے، زندگی میں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج عورتیں ارجنٹ کاموں میں اتنا الجھ جاتی ہیں کہ امپورٹنٹ کاموں کے لیے ان بیچاریوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، ہر وقت فائر فائٹنگ کرتی پھر رہی ہوتی ہیں۔ تھوڑا وقت رہ گیا، یہ کام سمیٹنے ہے، اچھا یہ کام سمیٹنے ہے، کل تو فلاں تقریب ہے۔ ہر وقت فائر فائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، پلاننگ کے ساتھ زندگی گزاریے۔ کہا کسی نے کہ ویل پلانڈ ہاف ڈن، جب آدمی کسی کام کو اچھا پلان کر لیتا ہے تو یوں سمجھو کہ آدھا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ نوٹ بک کا بنانا اور اپنے وقت کا خیال رکھنا اور اپنے کاموں کو اس میں لکھ لینا، یہ چیز آپ کے لیے فائدے کا سبب بنے گی اور آپ کہیں گی کہ ہمیں بہت اچھا یہ نقطہ سمجھایا گیا۔ اسی طرح گھر کے اندر آپ کچھ چیزیں سنبھال کے رکھیے۔ مثال کے طور پر ہر عورت کو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس بنانا چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں اس طرف توجہ نہیں کرتی، لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب ذرا سا کسی بچے کو زخم آ گیا، اچھا جی چلو ڈاکٹر کے پاس۔ اب ڈاکٹر کے پاس تو بچے نے جانا ہے اور ماں اس کی ویسے ہی جا رہی ہے۔ اب جب ایک عورت اپنے غیر محرم ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اس سے بات بھی کرنی پڑے گی، کئی مرتبہ چہرہ بھی کھول بیٹھے گی اور کئی مرتبہ پھر بات سے بات بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس شیطان کے دروازے کو بند کرنے کا آسان طریقہ کہ روز مرہ کی جو دوائیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ گھر کے اندر رکھ لی جائے۔ سر درد کی گولی، فلاں گولی، فلاں گولی،
ان کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، تو گھر کے اندر یہ چھوٹی سی جو ہے فرسٹ ایڈ باکس ہونا یہ عورت کے لیے فائدے کا سبب ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مرد ڈاکٹروں کے پاس حد الوسع پرہیز کریں جانے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ غیر محرم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ 13ویں بات کہ بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے خاوند کی نظروں سے گر جائے، چاہے وہ مال سے متعلق کام ہو، چاہے وہ اخلاق سے متعلق کوئی کام ہو، کوئی کام بھی ایسا نہ کرے کہ جس سے خاوند کی نظروں میں گر جائے، اس لیے کہ وہی سہاگن جسے پیا چاہے۔ سارا جہان عورت کا سجن بن جائے، عورت کو کیا فائدہ اگر خاوند اس کا اپنا نہ بنا؟ اس کی زندگی تو خاوند کے ساتھ وابستہ ہے، خاوند کی جگہ تو کوئی اور نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے جہان ایک طرف اور اپنا خاوند ایک طرف، کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ خاوند کی نظروں سے گر جائیں، گر کے انسان دوبارہ وہ مقام نہیں پا سکتا جو پہلے ہوا کرتا ہے۔ بچوں کے بارے میں اپنے خاوند سے مشورہ کرتی رہیں، جو چیز نوٹ کریں شام کو رات کو اپنے خاوند کو پوری رپورٹ بتا دیا کریں، تاکہ خاوند یہ نہ کہیں کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ محاذ آرائی سے بچیں، پھر خاوند کے مشورے سے جس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہو آپس میں بچوں کی تربیت کریں، مگر جب دونوں کا مشورہ شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بچوں کی تربیت بھی اچھی فرمائیں گے اور ان کو مصیبتوں سے محفوظ بھی فرمائیں گے۔ 15ویں بات کہ خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر عورت کسی سواری پر سوار ہے اور اس کے خاوند نے اسے کہا کہ مجھے ضرورت ہے آپ کی، تو وہ سواری سے نیچے اترے، خاوند کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر سواری پہ سوار ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا بیویوں کو کہ وہ خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں اور تکلیف کو بھی نہ دیکھیں، چھوٹی موٹی تکلیف کو خیال نہ کریں، بلکہ یہ ایک اجر کا کام ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ لہذا جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اور غسل کرتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ہر غسل کے پانی کے قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 16واں پوائنٹ یہ ہے کہ خاوند کو پریشانی کے وقت میں تسلی دے۔ یہ صحابیات کی سنت ہے، جیسے نبی علیہ السلام گھر آئے تھے پہلی وحی کے بعد، زملونی زملونی یہ فرماتے تھے، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی دی تھی، بلکہ آپ فرماتے تھے خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، تقسم المعدوم، اور آپ تو جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ جب آپ میں اتنے اچھے اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اہلیہ کی ان باتوں سے اللہ کے محبوب کو تسلی مل گئی تھی۔ تو خاوند کبھی گھر کی کاروبار سے پریشان، کبھی کسی اور بات سے پریشان، تو عورت کی ذمہ داری کہ وہ آئے تو گھر میں تسلی کے بول بولے، یہ نہ ہو کہ پہلے سے تیار ہو اس کے پریشانی کو اور بڑھانے کے لیے۔ 7ویں بات کہ غلطی کو مان لینا عظمت ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ خاوند کہہ رہا ہے تمہاری غلطی ہے، تو اتنا ہی کہہ دیں کہ ہاں میری غلطی ہے، اب اس سے کیا ہو جائے گا؟ غلطی کو تسلیم کر لینا یہ عزت ہوتی ہے، یہ ہتک نہیں ہوا کرتی۔ خاوند ہی ہے نا، خاوند کے سامنے ہی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی غلطی ہو گئی، تو کیا ہوا؟ تو غلطی مان لینا عظمت ہے۔ یا خاوند نے کوئی بات اگر کر دی، آپ اس کے جواب میں فوراً بولنے کی عادت نہ ڈالیں، ترکی بترکی جواب دینا یہ گھروں کے اجڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہے، یہ بات ذرا دل میں لکھ لینا۔ عورتیں اس بات کو ذرا تسلی سے سنیں کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہوتا ہے۔ کئی مقامات پر خاوند کی بات سن کے چپ رہنا، اس سے خاوند کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ 18ویں بات کہ شکوے شکایتیں لوگوں کے میاں کے سامنے کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کی عادت ڈالیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب عبادت کا موقع ملے تو دعا لمبی کرنے کی عادت ڈالیں،
دل کا جو غم ہے، جو بھڑاس ہے، وہ فون پہ سہیلیوں کو بتانے کی بجائے یا میاں کو بتانے کی بجائے وہ اپنے رب کے سامنے دل کھولیں۔ جب آپ اپنے دل کے غم اور دکھ اپنے رب کو بتانا شروع کریں گی تو آپ کا پروردگار آپ کے دل کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ اس سے آپ کو دعا کی لذت بھی نصیب ہو جائے گی، آپ کے دل کو تسلی بھی مل جائے گی، اور پھر آپ کو قضا کے اوپر صبر نصیب ہوگا، اور آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے رب سے راضی ہوں، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہے۔ 19واں پوائنٹ کہ خامن کے قرابت داروں سے اچھا تعلق رکھے، اس لیے کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا کہ خامن کے ماں، والد، بہنیں، جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ شرعی اعتبار سے پیار کا تعلق رکھیں تاکہ اس وجہ سے درمیان میں کوئی جھگڑے نہ پیدا ہو سکیں۔ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، پھر دیکھنا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی برکتیں آئیں گی۔ خامن کے قرابت داروں سے اگر آپ جھگڑے چھیڑیں گی تو سمجھ لیں کہ میں خود اپنے خامن سے جھگڑے چھیڑ رہی ہوں۔ جو کچھ بھی ہو، ماں ماں ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، خامن آپ کو حق پہ سمجھتے ہوئے وقتی طور پہ آپ کی بات مان بھی لے گا، تب بھی وہ اس چیز کو دل سے برا سمجھے گا کہ اس نے میرے قریب والوں کی برائی کیوں کی ہے۔ تو ایک اصول بنا لیں کہ خامن کے قرابت داروں سے ہمیشہ اچھا تعلق رکھیں، اس لیے کہ خامن کے قرابت دار ہیں، جب خامن کو ان کو قریب سمجھتا ہے تو آپ بھی ان کو قریب سمجھیں گی، تو یہ چیز اجر کا باعث بن جائے گی۔ 20ویں چیز، شریعت کی پیروی کرے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی پیروی نہیں۔ اگر خامن کہے کہ پردہ اتار دو تو پردہ ہرگز نہیں اتارنا۔ ہاں، خامن کو کیسے سمجھانا ہے اس کے لیے آپ اللہ والوں سے مشورہ کریں، علماء سے رجوع کریں، مگر کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرنا، چاہے ماں باپ ہو، چاہے کوئی ہو، خامن ہو۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ کئی مرتبہ عورتیں یہ کہتی ہیں، او جی بس اس نے مجھے دھوکہ دے دیا اور میں نے کہا کہ چلو میں جو ہے وہ یہ نہ کروں وہ نہ کروں۔ نہیں، خلاف شریعت کام میں کسی کی کوئی دھمکی نہیں، خلاف شریعت کام میں کسی کا دل ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اللہ کو راضی کیجئے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو خود راضی فرما دیں گے۔ ہاں، کوئی پرابلم ہے کہ ایک طرف خامد ہے، ایک طرف ساس ہے، ایک طرف فلاں ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، تو ایسے سلسلے میں مفتی حضرات سے، مشائخ سے رجوع کیجئے، وہ آپ کو میانہ روی کا، اعتدال کا اچھا راستہ بتا دیں گے، جس سے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس مصیبت سے چھٹکارا آسان ہو جائے گا۔ تو آخری پوائنٹ، شریعت کے اوپر پابند رہیے،